الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک جن کا بچہ بھی پیدا فرمایا، جسے نفس کہہ لیں، ہمزاد کہہ لیں، وہ انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر مٹی قبر پر ڈالی جاتی ہے تو وہ ہمزاد یا وہ جو بھی نفس کہہ لیں وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ قبر میں رہتا ہے اور پھر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان کو وسوسے آتے ہیں اور ہر چیز میں آتے ہیں، عبادات میں بھی آتے ہیں، وضو میں بھی، غسل میں بھی، اور اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ہر اعتبار سے وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ تو یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ کہیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ رب میں شیطان کے اثر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ اور سورہ ناس جو ہے، جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے عجیب بات فرمائی، اس میں 3 صفتیں اپنی بیان فرمائی، ملک، رب اور الہ۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے الہ یعنی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ 3 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمانے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگ رہے ان کے اسماء گرامی کے بعد شیطان کے وسوسے سے، اور وہ کیسا وسوسہ ڈالنے والا ہے؟ الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور وسوسے کون ڈالتے ہیں؟ من الجنت والناس، شیطان کے کارندے انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی۔
حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، ایک میں شیطان رہتا ہے۔ شیطان اپنا سونڈ انسان کے دل میں داخل کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حالانکہ الخناس پیچھے ہٹنے والا، ذکر اللہ ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذکر اللہ سے غفلت تو پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان اور جنات دونوں میں سے، جنات شیاطین ہی کی اولاد میں سے، یہ سب ایک ہی ہیں، آگ سے پیدا ہوئے، یہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ یہ اس طرح سے وسوسہ ڈالتے ہیں کہ انسان کے دل میں وہ بات آ جاتی ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ انسان وسوسہ کیسے ڈالے گا، وہ تو نظر آ رہا ہے، منہ سے کلام کرے گا تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس انداز میں کلام کرتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس کے دل میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے، اور اس کے لیے مسلم اور کافر دونوں برابر۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے کارندے بن کر وسوسے ڈالتے ہیں، اور غیر مسلم بھی، اور پھر انسان کو مختلف انداز میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ عقائد کے حوالے سے بھی وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں غور کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مت کرو۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں یہ سمجھائے گا کہ تم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ اپنے ماں باپ سے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا۔ اب شیطان آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہاں سے آگے مت بڑھو، بس حضرت آدم علیہ السلام پہ رک جاؤ۔ اگر تمہیں غور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ تمہاری ذات میں بھی بہت قدرت کی نشانیاں اور باہر بھی بہت نشانیاں ہیں، تمہیں دیکھنی ہے تو باہر دیکھو، لیکن اگر نعوذ باللہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں لگ جاؤ گے سوچنے میں تو کافر ہو جاؤ گے، ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ شیطان انسان کو ایسے ایسے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضرت ہمیں ایسا وسوسہ آتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اس میں سما جائے، ہم جل کر خاک اور راکھ ہو جائیں، لیکن زبان سے اسے ذکر کر نہ سکیں۔ اب اندازہ لگائیے کیسے وسوسے ہوتے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو عین ایمان کی علامت ہے۔ چوری وہی ہوتی ہے نا جہاں مال ہوتا ہے، خالی گھر میں کون آئے گا؟ چور تو وہیں آئے گا جہاں مال نظر آئے گا، ابلیس اور شیطان بھی وہیں آئے گا جہاں اسے نظر آئے گا کہ اس کے پاس عبادات ہیں۔ انسان کی عبادات جب ضائع ہوں گی جب اس کے وسوسے پر عمل کرے، عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے وسوسے پر عمل کرنے سے نقصان۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہم نے توجہ نہیں کی، نماز پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے توجہ کی اور اس کے وسوسے کے پیچھے چل پڑے، پڑھ تو رہے تھے سورت، اب وہ چھوڑ کر بازار چلے گئے، کاروبار شروع کر دیا، پڑھنا بھول گئے، تو یہ نقصان ہے کہ اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ وسوسہ ڈالتا رہا اور آپ نے توجہ نہیں کی تو علماء فرماتے ہیں کہ دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ کی شان ہے، ایک تو نماز پڑھنے کا اور دوسرے شیطان سے مقابلہ کرنا، اور جب تک وسوسے پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی گناہ بھی نہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال دی بزرگوں نے۔ ہمارے پورے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، ہم وضو کر لیتے ہیں، پاک و صاف ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اگر یہ خون نکل کر بہ جائے وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ اندر چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، باہر آ کے بہنا شروع ہو گیا تو یہ وضو توڑ دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وسوسہ آنے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے اور اس کا کام ہے برائی پہ اکسانا۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو میرا تابع کر دیا، وہ مجھے سوائے نیکی کے اور کسی بات کی تلقین نہیں کرتا۔ باقی ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ وضو پر شیطان کے الگ کارندے ہیں، ان کے نام ہے باقاعدہ۔ غالباً جو وضو پر متعین ہے اس کا نام ولحان ہے، وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالے گا؟ شاید ہاتھ نہیں دھویا، شاید صحیح سے نہیں دھویا، دوبارہ دھو لو، پھر دھو لو، شاید مسا نہیں کیا، شاید پیر صحیح سے نہیں دھلا۔ اس کا مقصد اس کو یہ فائدہ ہے کہ ایک آدمی کو وسوسہ بار بار ہوتا رہے گا، وہ احتیاطاً دھوتا رہے گا، تنگ آ جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ وسوسے کا مریض جب اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو وہ پھر 15 20 منٹ تک وضو کرتا رہتا ہے۔ اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، نل کے نیچے ہاتھ ڈالا، رگڑ رہے ہیں بری طرح، بھئی کیا ہو گیا؟ کوئی چیز لگی ہے؟ کہنے لگے نہیں پتہ نہیں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دو کام اگر کیے جائیں تو اس سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلا کام تو یہ کہ کسی کو بڑا بنا لیں اور اس سے پوچھے، جو وہ کہے وہ کر لیں۔ دوسرا کام یہ کہ ایسی صورت میں فرائض پر عمل کریں کہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، میں نے دھو لیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر ابلیس آپ کو سمجھائے گا، کیونکہ بہت بڑا عالم مفتی بھی ہے، خالی ابلیس نہیں ہے، ہر طرح کا علم ہے، انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر آدمی کو اس کے شعبے سے مارتا ہے۔ آپ کہہ دیں مجھے کوئی فکر نہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا تو وسوسہ آیا کہ شاید پیر صحیح سے نہیں دھلا۔ میں گیا، جا کے پیر دھو کے آیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ پھر دوبارہ نماز کے لیے دوسرے وقت کھڑا ہوا، پھر یہی وسوسہ آیا۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ اب ابلیس کہتا ہے، اتنے بڑے عالم، کہتا ہے نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا عذاب ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہ جہنم میں جاؤ گے؟ کہیں کوئی بات نہیں، میں جانوں میرا اللہ جانے، تجھے کیا تکلیف؟ کہتے پھر جان چھوٹی۔ ابلیس یوں سمجھاتا ہے میاں وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے، فائدہ ایسی نماز سے جو قبول ہی نہ ہو۔ تو پھر یہ بیماری بڑھتے بڑھتے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وضو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے غسل کرتا ہے، اور غسل میں بھی کیونکہ وسوسے کا تو وہ مریض ہو چکا، ابلیس کی قید میں آ گیا، پہلے وہ غسل خانے میں جا کے دیواریں دھوتا ہے، اور نہانے کے بعد وہ ہر مرتبہ دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ دن میں یہ ممکن نہیں، آدمی ہے آفس میں، دکان میں، ملازم میں، کہاں کرے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو جا کر عشاء کے بعد نہا دھو کر کپڑے بدل کر دن بھر کی نمازیں پڑھوں گا۔ نمازیں قضا کرا دی نا جان بوجھ کے ابلیس، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، جماعت سے بھی گئی، قضا بھی کی، اور پھر جا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر انسان تھکا ہوا ہوگا یا اور کوئی وجہ ہوئی یا شادی بیاہ میں جانا ہے تو نماز ہی گئی۔ ابلیس کا مقصد پورا ہو گیا کہ مجھے اسے عبادت سے ہٹانا۔ تو اس کا طریقہ اصل یہ ہے کہ اول تو اس پر توجہ نہ دیں، اور اس کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال ہے کہ کتا جب بھونکتا ہے، اگر کوئی اسے پتھر مارنے لگے تو وہیں کھڑا رہے گا، اور چلتا چلا جائے تو کتا بھونکتا رہ جاتا ہے، گاڑی نکل جاتی۔ فرمایا اگر اس کے پیچھے پڑو گے تو کبھی نہیں بچ پاؤ گے، اس پر توجہ ہی مت کرو، کیا بھونک رہا ہے بھونکنے دو، شاہ راہ ہے، سڑک ہے، بھنگی بھی گزرتا ہے، بادشاہ بھی گزرتا ہے، امیر بھی گزرتا ہے، غریب بھی گزرتا ہے، گزرنے دو۔ تم کیوں توجہ کر رہے ہو کہ اس وقت کون گزر رہا ہے؟ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے تو یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں، یہ سمجھنا کہ جی نہیں آنے چاہیے، یہ نہیں آئیں گے کبھی کبھی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بات میں وہ کہہ رہا ہوں جو بڑوں نے بھی کہی،
اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان وسوسوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، جون جولائی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک پانی کی لہر دوڑتی ہوئی آ رہی، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ شاید میں اب ان چیزوں سے نکل نہیں پاؤں گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جیسے سمندر میں چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد پانی اتر جاتا ہے، ایسے اس کی بھی کیفیت ہے، بشرطے کہ توجہ نہ کریں۔ اگر توجہ کی اور لے کر بیٹھ گئے تو پھر یہ چڑھا ہوا پانی اترنا مشکل ہے۔ اور پھر اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مصروف کر لے آدمی، مشغول کر لے، وسوسے کم ہو جائیں گے۔ اور جب ابلیس دیکھتا ہے کہ بار بار اس کو میں تنگ کرتا ہوں اور یہ توجہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر چھوڑے گا نہیں، یہ وسوسے تو ڈالے گا، لیکن ہمارا کام ہے توجہ نہ کرنا۔ وضو پر اس کے الگ کارندے ہیں، نماز میں الگ کارندے ہیں، نماز میں الگ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو جماعت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفوں میں مل مل کر کھڑے ہو، اگر خلا ہوگا تو شیطان بیچ میں گھس کر تمہاری نماز خراب کرے گا، وسوسے ڈالے گا۔ کبھی یہ ہوگا کہ پتہ نہیں فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں سورت پڑھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے، یعنی یہ تنگ کرنا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے جو ابھی بھی چلا رہا ہے، کہتے تو ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہے، تعلیم ابھی کہاں ہے؟ ہنر ہے، ہم نے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر لی، ہنر حاصل کر لیا، دولت کمانے کے لیے ہم نے تو انتظام کر لیا، لیکن علم تو اور ہی چیز ہے۔ آج بھی کتنے گھروں میں نماز پڑھ کر مصلی موڑ دیتے کہ جی شیطان نماز پڑھ لے گا۔ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہوتا تو ایک سجدہ کر کے کامیاب کیوں نہ ہو جاتا؟ شیطان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ ہاں ابلیس مسجد میں آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پوری تدبیریں کرتا ہے نماز خراب کرنے کی۔ فرمایا کہ توجہ مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تم توجہ نہیں کرو گے وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا، جتنا اس سے توجہ کرو گے وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ تو پناہ مانگی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے لیے بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ جب تمہیں شیطان جو ہے وہ برائی میں مبتلا کرے فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جب آدمی آ جائے پھر کس کی مجال ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے؟ مگر وہی بات ہے کہ ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو یقین کامل نہیں، زبان میں تاثیر نہیں، اس لیے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یقین نہ ہونے کی وجہ سے اور زبان میں تاثیر نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ 100% نہیں ہو پاتا، ہوتا پھر بھی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ابلیس کا کارندے وضو میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں، نماز میں بھی ڈالتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اس طرح سے اللہ کے کلام کے بارے میں، اس طریقے سے ہر موڑ پر وسوسے انسان کو ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہی جب وسوسے بڑھ جاتے ہیں تو میاں بیوی کے معاملات میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بات سن کر خود اس وسوسے میں مبتلا ہو جائے۔ دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں، زبان سے نہیں کہہ رہا، دماغ میں آ رہی ہے۔ اب وہ لے کر الجھ گیا کہ ایسا تو نہیں طلاق ہو گئی ہوگی، اب وہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے پریشان کہ ایسا تو نہیں کہیں طلاق ہو گئی، حالانکہ یہ شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے اور یہ اس کو پکا کے مضبوط کر رہا ہے۔ آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، کلمہ پڑھے، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں مبتلا کرے اور ہم اس کی وجہ سے عبادات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بعض مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، ایسے وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کریم کھولے بیٹھا ہوں،
سامنے اللہ کی کتاب ہے، میرے ذہن میں ایسے گندے خیالات ہیں، کوئی عذاب مجھ پر نہ آ جائے، بند کرو رکھ دو۔ کرتا تو ٹھیک ہے اس خوف سے کہ اللہ کے کلام کے سامنے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، مگر کیا ہے، شیطان کا یہ حملہ ہے کہ کسی طرح سے یہ اللہ کے کلام سے ہٹ جائے، آدمی فوراً مشغول ہو جائے، اگر ہمت ہے تو ہمت کر کے تلاوت شروع کر دے، اور اگر اتنی ہمت نہیں پاتا تو اس کو بند کر کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اور چھوڑے نہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ تو زندگی بھر اس سے جنگ چلے گی، ساری زندگی اس سے مقابلہ کرنا ہے، یہ جب تک دم میں دم ہے پیچھا نہیں چھوڑے گا، جب دم نکل جائے گا پھر یہ ناکام ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے انسان کو تکلیف پہنچا کے گناہ میں مبتلا کر دوں، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے تھے، ابلیس خود آیا اور بیٹھ کے حضرت کے پیروں سے کھیلنے لگا، حضرت ذکر فرماتے رہے، کافی دیر جب گزر گئی تو حضرت نے فرمایا تو جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، کہنا جو چاہ رہا تھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائیں، آپ نے مجھے جواب دیا تو ذکر تو چھوڑ دیا نا۔ تو یہ نماز میں بھی کرتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، ایک اور بھی ہمارا تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شیطان نہیں آتا، وہاں تو ابلیس خود ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے کارندے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور چونکہ مرکز ہے وہاں نیکی بھی ایک کے بدلے 1,00,000 مل رہی تو کہتا ہے جیسے یہ کمائے ویسے ہی چراؤ، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ویسے ہی ان کو گناہ میں مبتلا کرو۔ یہ تصور غلط ہے۔ اسی مرکز میں بت پرستی ہوا کرتی تھی، شرک ہوا کرتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو انہوں نے ان چیزوں کو مٹا دیا، لیکن ابلیس تو وہاں سے نہیں ہٹا، ابلیس تو آتا اور جاتا ہے، اور ابلیس وہاں زیادہ حملہ کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وسوسے تو آئیں گے، یہ سوچنا کہ نہیں آنے چاہیے یہ ناممکن۔ انسان بھی وسوسوں میں مبتلا کرے گا، ایسی باتیں کر کے، شکوک و شبہات پیدا کر کے، دین کے احکامات، دین کے معاملات، دیگر چیزوں میں، لیکن ہمارا کام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تاکہ انسانی شیطان جب وسوسہ ڈالے اور اعوذ باللہ پڑھیں گے تو وہ کہے گا اچھا یہ سمجھ گیا کہ میں شیطان ہوں، اس نے اعوذ باللہ اسی لیے پڑھی، پیچھے ہٹ جائے گا۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پر پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ کہیں تقریب میں گئے، نماز کا وقت ہوا، ہم نے ہمت کی چلو بھائی نماز پڑھائیں، ابھی تو بہت دیر ہے، تو جو انسانی شیطان کے کارندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں ہمیشہ تو نماز پڑھتے رہتے ہو، اب کون سی پریشانی، پڑھ لینا بعد میں، ابھی کاہے کی جلدی ہے جو اٹھ کے چلے جا رہے ہو، بہت وقت پڑھا ہے، عشاء کا تو صبح تک ہوتا ہے، جماعت سے روک دیا، نماز سے روک دیا، اگر ہمت کی اور چلے گئے تو وہ ابلیس کا کارندہ ناکام ہو گیا، اور اگر نہیں کیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے کلام پاک میں یہ تعلیم فرمائی کہ تم اللہ سے پناہ مانگو، اور جیسا میں نے عرض کیا سورہ ناس کے اندر اللہ نے 3 اپنے اسماء گرامی رب، الہ اور ملک ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس ابلیس سے پناہ مانگو کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر وسوسے ڈالتا ہے ذکر اللہ تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے یہ انسان فارغ ہے وہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک بات اور بھی فرمائی، وسوسے آنے کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، جو لوگ نہانے کی جگہ جسے غسل خانہ کہتے ہیں اس میں پیشاب کرتے ہیں انہیں وسوسے آتے ہیں۔
لہذا غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو خیر ہر گھر میں تقریباً اٹیچ بات ہے، اگر نہانے میں یا نہانے سے پہلے پیشاب آ جائے تو WC میں کرنا چاہیے۔ اتفاق ہے اگر کہ اٹیچ بات نہیں ہے اور کسی کو اچانک سردی ہے، پانی جسم پہ پڑا اور آ گیا یا برداشت کے قابل نہ ہو، مجبوری ہو، تو پھر ایسی جگہ کونے میں بیٹھ کر کرے جو نالی کے قریب ہو، لیکن عادت نہ بنائے۔ بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جو مجھے بتاتے ہیں، آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہا ہے، بہتوں کی عادت یہ کیا غسل خانے میں جھانکتا ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری عادت ہے پہلے پیشاب کرتے ہیں پھر نہاتے ہیں، تو یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ پیشاب کرنا ہے بیت الخلاء میں پہلے پیشاب کر لو، پھر نہانے چلے جاؤ۔ عادت جیسی بناؤ گے بن جائے گی، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، چند مرتبہ محنت کرو گے پیشاب آنا بند ہو جائے گا، ابلیس پیچھے ہٹ جائے گا، ہم اطمینان سے نہا لیں گے۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے، اور یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نہانے کی جگہ پیشاب کرو گے تو وسوسے آئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، شیطان تو مرتے دم تک ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کے حملے کو پسپا کر دینا، اور یہ سوچ لینا کہ یہ وقتی معاملہ ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں آگے بڑھنا۔ اور پھر انشاءاللہ جب ہم ہمت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے، تو اس شیطانی وسوسے جو انسان سے ہو یا جنات سے ہو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ مگر یہ خیال کرنا کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، پاک رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر وسوسے کیوں آتے ہیں؟ وہ تو آئیں گے، مال ہوگا تو چوری ہوگی، وسوسے تو آئیں گے جائیں گے، لیکن ہم توجہ نہ کریں۔ کتا بھونکتا رہے گا، گاڑی نکل جائے گی، اور اگر مارنے لگ گئے تو وہیں کھڑے رہ جائیں گے، اور کتا بھونکتا رہے گا اور ہم کھڑے تماشا دیکھتے رہیں گے، نہ ہم اپنے ٹھکانے پہنچ پائیں گے، نہ کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، وسوسے آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن ان پر توجہ نہ کریں، اور جہاں بھی کوئی وسوسہ آئے اس پر سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ توجہ ہٹا لیں۔ جتنا یہ چاہیں گے کہ میں اس کو ہٹا دوں تو نہیں ہٹ پائے گا، وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے دل پر۔ اب جو یہاں دل پر بیٹھا ہے اور وہ ہمارے دل میں سونڈ ڈال کر وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس سے بچنے کی تو وہی تدبیر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی۔ اللہ اللہ شروع کر دو، خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ ذکر اللہ شروع کر دو، پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، جہاں محسوس ہو کہ وسوسہ آ رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، فوراً اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھنی شروع کر دو، تو انشاءاللہ میرے محترم بزرگوں ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اور پھر ہر موقع پر جب بھی وسوسہ آئے کبھی توجہ نہ کریں، کبھی اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں، کسی بھی قسم کا آئے، اللہ کے بارے میں آئے، اللہ کے رسول کے بارے میں آئے، کلام اللہ کے بارے میں آئے، کسی بھی قسم کا آئے توجہ نہ کریں، کیونکہ ابلیس ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اب ابلیس آ گیا سامنے، کیونکہ اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ مرتے مرتے کافر کر دو۔ اب ان سے بحث شروع کر دی، وہ دلیل دیے جا رہے ہیں، یہ دلیل پہ دلیل دیے جا رہا ہے، یہ وہ دلیل دے رہا ہے، ابلیس اس سے بڑی دلیل دے رہا ہے۔ اب جب وہ تنگ آ گئے اور وہ بحث کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جب انہوں نے بہت دلیلیں دی اور یہ دلیل پہ دلیل دیتا رہا، تو انہوں نے فرمایا میں بلا دلیل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ ابلیس خاموش ہو گیا کہ اب تو میرے بس میں کچھ نہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم اپنا رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ اب اگر ابلیس ہمیں کہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کیا، جو تم کہتے ہو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو ہم تو الجھ جائیں گے۔ ہمارے پاس تو علم بھی نہیں جو ہم کچھ بحث کر سکیں۔ تو وہ کہے گا میاں جو چیز نظر نہیں آتی اس کو مانتے کیسے ہو؟ ہر چیز نظر آتی ہے تو آدمی مانتا ہے۔ تو پھر آدمی کہے بھائی میں بلا دلیل اپنے رب کو اللہ مانتا ہوں، ہمارے نبی نے بتا دیا، ہم ایمان لیا، بات ختم ہو گئی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ آپ کو لاکھ سمجھائے کہ میاں اس لیے ہے، کہنا جا تو اپنا کام کر، میں جانوں میرا اللہ جانے، تو اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم اس چکر میں رہے کہ ہم اسے
زیر کر دیں اور اسے جیت جائیں تو صورت میں یہ ہمیں برباد کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ہر انسان کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص مہینہ ہو، خاص دن ہو، ہر آدمی کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، کبھی کسی کو وساوس آتے ہیں نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، معاملات میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، انبیاء سابقین کے بارے میں اور دیگر بارے میں کبھی توجہ نہ کریں، بس صرف اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ جہاں محسوس ہو کہ شیطان ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور اس کے کارندے ہمیں تباہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے محترم بزرگوں ہماری جان چھٹ سکتی ہے، ورنہ جان نہیں چھٹے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے، عبادات سے، ہر چیز سے دور کر دے گا۔ اور قرآن کریم میں یہ بات بیان بھی فرما دی گئی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لشکر میں شریک ہو جاؤ اور تمہیں جہنم والوں میں شامل کر دے، تو ہمیں تو جنت والوں میں شامل ہونا، لہذا کبھی بھی اس کے وسوسوں پر توجہ نہ دیں، اس کی بات پر کان نہ دھریں۔ جہاں بھی یہ کوئی بات کہے فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بعد پھر ابلیس بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے فرمایا نا، رات دن پڑھتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حفاظت میں لے لے پھر کون پر مار سکتا ہے؟ تو اس لیے جب بھی ایسا ہو پریشان نہ ہو، بس اللہ سے رجوع کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے اور ہماری عبادات کامل ہوں گی۔ جب تک وسوسے آتے رہیں عبادات نہ چھوڑیں، ڈٹے رہیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دگنا ثواب دے رہے ہیں، ایک عبادت کا اور ایک وسوسے سے مقابلے کا۔ تو انشاءاللہ چند دن میں یہ وسوسے ختم ہوں گے، اس کے بعد پھر وہی عام زندگی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبادات میں آسانی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے نفس اور شیطان کے مکر اور تدبیر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان شروع ہو رہا ہے متفرق مسائل کا۔ فرمایا کہ ہر ہفتے نہا دھو کر ناک سے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتے نہ ہو تو 15ویں دن صحیح، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیے تو گناہ ہوگا۔ زیر ناف کے بال اور بغل کے بال، یہ بات یہ ہے کہ مسئلے کی بات ہے، اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ہفتے 15ویں دن آدمی صاف کرے، کسی بھی چیز سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، چاہے بلیڈ ہو، ریزر ہو، اسپرے ہو، کریم ہو، جائز ہے۔ البتہ مردوں کے لیے ریزر، بلیڈ اس طرح سے افضل ہے، خواتین کے لیے اس قسم کی چیز جو آج کل آ رہی ہے، کریم ہے، اسپرے ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، اس سے بہتر ہے۔ لیکن اگر 40 دن گزر گئے تو پھر گناہ ہوگا۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ مسئلہ جانتے نہیں، اس کی وجہ سے لوگ مہینوں اس کام کو نہیں کرتے۔ اس کے نقصانات گناہ کے اعتبار سے تو ہیں کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، 40 دن گزر گئے، لیکن طبی بھی نقصانات ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک کام کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہیں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں کسی بزرگ کی قبر آئی، وہ چلے گئے کہ بھئی چلو حاضری دے لوں۔ وہاں دیکھا تو ایک جوان لڑکی، صحت مند، اور اس کے گھر والے وہاں لائے ہوئے اس کو کہ جی اس پر پتہ نہیں کچھ اثرات ہیں، یہاں پر یہ بابا کے پاس رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارا تو یہ تصور ہے نا کہ زندہ تو ٹھیک نہ کر پائے، مردہ ہی ٹھیک کر دے گا، بابوں کے مزار پہ لے جا، چاہے وہاں عزت بھی نہ رہے باقی۔ کہتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا تو دیکھا کہ لڑکی تو ٹھیک ہے لیکن اس کی دماغی کیفیت متاثر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات چیت کی اور اس بات چیت کے درمیان میں نے بات کی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں بغل کی اور زیر ناف کے بال کاٹنے کا تصور نہیں، مہینوں میں کبھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ یہ دوا دیں انہیں اور اس کام کو فوراً کرائیں اور لے جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میں پھر سفر پہ چلا گیا ان کا پتہ لے کر۔
جب واپس لوٹا تو پوچھا تو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو نظام قدرت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے لیے یعنی دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب بغل اور ناف کے زیر ناف کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایسی ریز پیدا ہوتی ہے جس سے دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب زیادہ طویل ہو جائے یہ بال لمبے ہو جائیں تو پھر دماغ میں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ کہنے لگے اس میں بھوت پریت کچھ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا جب وہ علاج ہوا تو ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے یہاں ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، ہم اسے نہیں سمجھتے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی اس کے ساتھ عرض کر دوں، یہ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ناپاکی کے بال ہیں، ناپاکی کے نہیں، یہ غیر ضروری بال کہلاتے ہیں جنہیں صاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی اور ناخن بھی یہ ناپاکی کی حالت میں صاف نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو تو نہا دھو کر پاک ہونے کے بعد انہیں صاف کرنے چاہیے، ناپاکی کی حالت میں صاف کرنا مکروہ ہے۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ہیں جو ناپاکی کی حالت میں نہانے جاتے ہیں تو یہ صاف کر لیتے ہیں اور نہا دھو کر آ جاتے ہیں، یہ منع ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں دین کی باتیں سمجھانی چاہیے، پڑھانی چاہیے، کتابوں میں موجود ہے انہیں کہیں کہ بھئی پڑھ لو، نہ سمجھ میں آئے تو کسی اچھے سمجھدار عالم سے پوچھو، اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے اور ہر قسم کی بربادی سے محفوظ رہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ مین گیٹ کے دائیں بائیں اجتماعی قربانی کے بینر لگے ہوئے ہیں، اور قربانی کے دن بھی گزر چکے اور اب تو نیا سال بھی عنقریب شروع ہونے والا ہے، لہذا انتظامیہ کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ وہ بینر اتار لیے جائیں جن لوگوں کے بھی ہیں، اور آئندہ بھی اس قسم کے بینر اگر لگائے جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اتار لیے جائیں تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔